وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، یعنی وہ جانور جس میں کھر نہیں ہوتے، جس میں انگلی ہوتی ہے، چاہے وہ جانور چوپایا ہو یا پرندہ ہو۔ اس میں اونٹ بھی داخل ہے، شتر مرغ بھی داخل ہے، بطخ بھی داخل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں پر شتر مرغ، بطخ اور اونٹ خاص طور پر مراد ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہودیوں پر شتر مرغ، بطخ اور اونٹ کے علاوہ بھی وہ تمام جانور و پرندے حرام تھے کہ جن میں کھر نہیں ہوتا، انگلی ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی۔ گائے اور بکری اس میں کھر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے حلال تھے، لیکن گائے اور بکری کی چربی حرام تھی۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر ان کی پیٹھ میں لگی ہو، او الحوایا، یا آنت میں، او مختلط بعظم، یا ہڈی سے ملی ہو۔ گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام تھی، مگر 3 چربیاں جائز تھیں۔ وہ چربی جو پیٹھ پر لگی ہو، جو آنت سے ملی ہو، اور جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، وہ چربیاں ان کے لیے حلال تھیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے، بکری کی چربی، اونٹ، بطخ، شتر مرغ یہ سب حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے اور تابعین کا اجماع ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یعنی یہ یہودیوں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، جو جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا، وہ اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے۔ یہ غیبی خبر ہے، جو بات وہ کہنے والے تھے وہ بات پہلے سے بیان فرما دی۔ یعنی یہ کہیں گے ہم نے جو کچھ کیا یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھا۔ اور یہ باطل عذر ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ کسی کام کا مشیت میں ہونا اور ہے، اور کسی کام پر راضی ہونا اور اس کا حکم دینا وہ اور ہے۔ مرضی وہی ہے جو انبیاء کے واسطے سے بتائی گئی اور اس کا حکم فرمایا گیا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ مشیت اللہ کی چاہت، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس کی حکمت ہے کہ اس نے دنیا کو دار العمل، دار الامتحان بنایا۔ یہاں ڈھیل ملی ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی یہاں پر شرک نہ کر سکتا، کفر نہ کر سکتا، گناہ نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا،
اور امتحان گاہ میں اچھا لکھنے برا لکھنے دونوں طرح کی اجازت ہوتی ہے، مگر جب کوئی بچہ اچھا لکھتا ہے تو استاد راضی ہوتا ہے، اور کوئی برا لکھتا ہے یا پیپر خالی چھوڑ دیتا ہے تو استاد ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ کافر اس غلطی میں مبتلا ہوئے کہ مشیت اور مرضی دونوں کو ایک سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجرموں سے راضی نہیں ہے، یہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جائے کہتے ہیں اللہ کی مرضی، تو گناہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا نہیں ہوتی۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو، ہے کوئی دلیل؟ ان تتبعون الا الظن، تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو، غلط اٹکلے چلاتے ہو، اندازے مارتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم اپنے غلط اندازوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اس پر راضی ہے۔